اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش جیسی نعمت کا 15 بار ذکر کیا. 15 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ مطر میم طا را، مطر کہتے ہیں بارش، آسمان سے جو قطرات زمین پر آتے ہیں اسے مطر کہتے ہیں. اور 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو غیث کہا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، غیث یا طا، غیث اس بادل کو کہا جاتا ہے جو زمین سے پانی اٹھائے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہاں پر جا کر برسا دے. ٹوٹل 17 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارش کا ذکر کیا ہے. موضوع سے آپ واقف ہیں، بارش ایک نعمت بھی اور ایک عذاب بھی. اسی کے حوالے سے میں کچھ قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی سیرت اگر پڑھی جائے، وقت کے خلیفہ نے ایک خواب دیکھا. خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ کوئی سفید پوش، سفید داڑھی والا، سفید ملبوس ایک بزرگ ان کے سامنے کھڑا ہے، اور وقت کا خلیفہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ میری موت کب ہوگی، میں کب مروں گا. تو اس بزرگ نے جو خواب کے اندر آیا ہوا تھا اس نے اشارہ ہاتھ کا کیا، 5 انگلیاں اٹھائیں، اس طرح کیا اور وہ بندہ گم ہو. اب 5 کا اشارہ وقت کے خلیفہ بادشاہ کے لیے بڑے پریشان کون تھا، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا. اب اس نے سب علماء، خواب کی تعبیر جاننے والے معبرین کو بلایا. ان کو بلا کر سب سے ایک ہی سوال کیا، اس کی تعبیر کیا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے. کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس میں کہنے والے نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کے باقی 5 سال رہتے ہیں. دوسرے عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے 5 لوگ فوت ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو موت آئے. کسی نے کہا کہ یہ مطلب نہیں، 5 مہینے آپ کی زندگی میں باقی. کسی نے 5 دن بھی کہا اور کسی نے 5 نمازوں کا بھی کہا. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہر بندے کی تعبیر آپ نے سن لی ہے، آپ بھی اپنا موقف بیان کی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے سورہ لقمان کی یہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، یہ پڑھ کر سنائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عندہ علم الساعہ. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ پہلی چیز. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی، کب اترے گی، کب آسمان سے برسے گی، یہ دوسرا علم اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر، عورت کے پیٹ میں، ماں کے بطن میں بچہ ہے یا بچی ہے، کتنی زندگی پائے گا، کب زمین پر آئے گا، کب دنیا میں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائے گا، اس کو بینیفٹ ہوگا یا لاس ہوگا، کسی انسان کو نہیں پتا. نمبر 5، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس سرزمین کے اندر اس کو موت آئے. بادشاہ سلامت، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ 5 چیزیں جو اس نے اشارہ کیا ہے، ان کا اشارہ اس قرآن مجید کی آخری سورت کی آخری آیت کی طرف ہے کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس میں جو نقطہ میرے موضوع کے ساتھ ہے وہ ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسائے گا، کب نازل ہوگی زمین پر، کب بوندیں آئیں گی، کتنی آئے گی، رحمت بن کر آئے گی، عذاب بن کر آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے اور عذاب میں سے ایک عذاب بھی ہے. یہی بارش جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے روتے ہیں, چلاتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس زمین کے اوپر بارش عطا فرما. گرمی کی شدت ہو گئی ہے, ہمارے وجود کو, جانوروں کو, چوپائیوں کو تیرے بارش کے ایک ایک قطرے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. اور یہی بارش جو بکثرت آنا شروع ہو جائے اور رکنے کا نام نہ لے تو پھر بھی ہم چیختے ہیں, پھر بھی ہم روتے ہیں. اللہ کمزور چھتے ہیں, راستے سارے بند ہو جائیں گے, ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا پائیں گے, ہمارے پاس کسی نے آنا ہے وہ نہیں آ پائے گا. اللہ بزنس رک جائے گا, کاروبار ماند پڑ جائے گا. میرے اللہ بارش کرو. یہی بارش عذاب بھی ہے اور یہی بارش نعمت بھی ہے. دنیا میں سب سے پہلی جو بارش آئی تھی, سب سے پہلی بارش وہ عذاب بن کر آئی. سب سے پہلی بارش دنیا کے اندر عذاب بن کر آئی. سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں سورہ ہود کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوئے کشتی بنانے کا حکم دیا. جہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں ملتا تھا, خشکی کے اندر, صحرا کے اندر, ریتلے ٹینوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. اور یہی وجہ تھی, بڑے بڑے سردار آ کر کہتے تھے کہ اس نوح کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, پانی ہمیں نظر نہیں آتا اور یہاں پر کشتی بنانے کے لیے تیار کرتا ہو. کشتی کا تعلق تو پانی کے ساتھ ہے, دریا اور سمندر کے ساتھ ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمان کو حکم دیا, آسمان کھل جا, کھل جا, کوئی ترس نہیں کرنا ان کے اوپر, ذرا برابر ان کا احساس نہیں کرنا, کھل جا جب تک تیرا رب تجھے حکم نہ دے روکنے کا. آسمان کھل گیا. زمین کو حکم دیا, گھر کے تندور کو حکم دیا کہ ابل پڑ ان کے اوپر, جب تک تیرا رب تجھے روکنے کا حکم نہ دے ان کے اوپر پانی نکالتا ہے. زمین بھی اللہ کے حکم کے اوپر پابند ہو گئی, آسمان بھی اللہ کے حکم کے اوپر پابند ہو گئی. کافی عرصے تک یہ سلسلہ رہا. اور مفسرین کہتے ہیں آج بھی دنیا کے اندر جتنا پانی ہے وہ قوم نوح کے اوپر جو سیلاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی تھی وہ یہی پانی چل رہا. 40 دن تک بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی. 40 دن تک. اور وہ بارش عام بارش نہیں تھی, بوندا بادی نہیں تھی. اگر کسی مرد کے اوپر بھی ایک قطرہ آسمان سے گر کر لگتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جس نے کوئی گولی یا پھر پتھر مارا. اس طرح کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہی بارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی کثرت کر دی اور لوگ اسی کے اندر, حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان اسی کے اندر ہی غرق ہو کے مر گیا. دنیا کی آخری بارش جب آئے گی نعمت بن کر آئے گی. پہلی بارش عذاب اور دنیا کی جب دنیا ختم ہو جائے گی آخری بارش اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بران نعمت اور بران رحمت عطا فرمائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمائیں گے بحیثیت امتی, مہدی کے ساتھ مل کر وہ دجال کے ساتھ مقابلہ کریں. دجال کو قتل کر کے ابھی چادر کو لپیٹنے والا چادر لپیٹ رہا ہوگا, یہاں تک کہ ایک اعلان کرنے والا کہے گا یاجوج ماجوج نکل گئے, یاجوج ماجوج نکل گئے. پھر یاجوج ماجوج کا مقابلہ کیا جائے گا, لیکن دنیا کے اندر اس قوم کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. یہ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یاجوج ماجوج کو جب ایک کیڑا ان کی گردن کے اندر نکلے گا اور وہی ان کی موت کا سبب بنے گا, زمین کے اوپر ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں, ہر طرف لاشیں پڑی ہوں گی. اتنی گندی سمیل اور بدبو ان کے وجود سے آئے گی. اگر ایک اڑنے والا پرندہ ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت کی طرف جائے گا تو ان کی گندی بدبو کی وجہ سے وہ وہیں پر گر کر مر جائے گا. اتنی گندی سمیل اور بدبو ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمیل اور بدبو کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے بارش برسائے. آسمان سے بارش برسائیں گے, یہ ساری بدبو زمین کی ختم ہو جائے گی اور دنیا کے اندر ہریالی اور دنیا کے اندر
ہر طرف خوشبو ہی خوشبو آئے گی. یہ آخری بارش جو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت بن کر آئے, وہ رحمت بن کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک بادلوں سے آواز آئی, بادل گرج اٹھے, گویا کہ بارش آنے والی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, اللہ کے رسول کیا آپ خوش نہیں ہوتے؟ دیکھیں کتنے دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا, آپ خوش ہو جائیں. بادل ہمیں خوشی کی نوید سنا رہے ہیں, ابھی بارش برسے گی اور زمین کے اندر ہریالی پیدا ہوگی اور زمین کے چوپائے اس پانی کو پیئیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آنے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا, عائشہ مجھے بھی نہیں پتا یہ بادل ہمارے لیے رحمت بن کر آ رہے ہیں یا اللہ کا عذاب لے کر آ رہے ہیں, مجھے بھی نہیں پتا. خوشی کس بات کی ہے؟ اللہ سے دعا کر, اللہم سیبا نافعا, اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا. یہ دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس شہر کے اندر بارش عذاب بن کر آ رہی ہے یا رحمت بن کر آ رہی ہے. بارشیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں. ہمارے ہی محلے کے اندر ایک جھونپڑی والا بیٹھا ہوا ہے, اللہ بارش کا برسانا, ورنہ یہ 2 کڑیوں کی چھت بھی میرے سر سے جاتی رہی. اللہ نے اس کی بھی سننی ہے اور آپ کی بھی سننی ہے. آپ کا تو شوق پورا ہوگا کہ آپ بارش میں انجوائے کریں گے, آپ بارش کے اندر نکلیں گے, اب بارش کے اندر طرح طرح کی چیزیں بنائیں گے, لیکن ایک غریب کا پورا گھر جمع پوچی برباد ہو کر رہ جائے گی اور لوگوں سے بھیک مانگ کر وہ اپنی چھت کو کھڑی کرے گا. اللہ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو دیکھنا ہے, کس کی سننی ہے, کس کو جواب دینا ہے اور کس کی قبول کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میری مخلوق میں سے کس کو ضرورت ہے اور کس کو ضرورت نہیں ہے. بارش کے متعلق نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, صحیح بخاری, مسلم, تمام احادیث کی کتب کے اندر ایک باب رکھا گیا کتاب الصلاۃ کے اندر, باب صلاۃ الاستسقاء, بارش کو مانگنے کی نماز, نماز استسقاء جس کو کہا جاتا ہے. جب میدان کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نکل جاتے ہیں خشوع و خضوع کے اندر, نظریں جھکائی ہوئی اور پرانا کپڑا پہنا ہوا, ساتھی کے ساتھ اللہ کے رسول جب میدان کے اندر نکلتے اور وہاں پر جا کر نماز استسقاء پڑھتے. اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھ چادر رکھتے تھے اور چادر کو اپنے شانوں کے اوپر ڈال دیتے, کندھوں مبارک کے اوپر, اور نیچے والا حصہ اوپر لے آتے اور اوپر والا حصہ نیچے لے جاتے, اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح میں نے چادر کو تبدیل کیا ہے تو ہمارے بارش کے ذریعے موسم اور حالات کو بھی تبدیل کر دے. اور نبی علیہ السلام بارش کے وقت, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, 2 اوقات کے اندر 2 بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ایک تحت المطر, بارش کے نیچے مانگی جانے والی دعا, بارش میں آپ کھڑے ہو جائیں اور بارش میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیک دعا قبول فرماتے ہیں. دوسرے نمبر پر عند السفر وبر السبیل, سفر, مسافر کا بیٹا سفر کے اندر جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. تو بارش کے اندر مانگی جانے والی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہ رحمت اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بارش کے دن اپنے گھر سے نکلے تو آپ علیہ السلام کے کندھے مبارک کے اوپر چادر تھی اور چادر کے نیچے آپ نے قمیص مبارک پہنی ہوئی. جیسے ہی بارش آئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹایا اور چادر کو ہٹانے کے بعد آپ نے اپنا دامن کھولا اور اپنی قمیص اور جبہ مبارک بھی اتار دیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بارش کے اندر نہائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بارش کے اندر نہاؤں گا. انہ حدیث بربہ, یہ ابھی ابھی میرے رب کے پاس سے ہو کر آ رہی ہے. اور میرا دل چاہتا ہے کہ جو رب کے پاس سے ہو کر آئی ہے اس کو سب سے پہلے میرا وجود ہی اس کو محسوس کرے, اس کی ٹھنڈک کو بھی اور اس کی نعمت کو. تو بارش کے اندر نہانا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے, لیکن اپنی طبیعت کے مطابق, مزاج کے مطابق, آپ کی طبیعت برداشت کرتی ہے تو سنت پر عمل کرے, آپ کی طبیعت برداشت نہیں کرتی
تو آپ کو شریعت پابند نہیں کرتی کہ لازمی آپ نے اس کے اندر نہانا ہے۔ بارش کے پانی کے متعلق ایک حدیث ابن قیم رحمہ اللہ نے درج کی ہے کہ بارش کا پانی اگر آپ کسی برتن کے اندر سنبھال کر رکھتے ہیں اور جس کو آنکھوں کی تکلیف ہو یا دل کی تکلیف ہو، اگر وہ بارش کا پانی استعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی بینائی کو بھی تیز کر دیتے ہیں اور دل کی شریانیں جو ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاقتداء کے اندر اس کو درج کیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور واعظ فرما رہے ہیں۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرابی، ایک دیہاتی، ایک پیڑو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد نبی میں آئے۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس بندے نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھڑے ہو کر دیکھا اور عرض کی، اللہ کے رسول ادعو اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کر، ہمارے مویشی مر گئے، بچے بلبلا رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، ہمارے علاقوں کو، ہماری زمین کو، ہمارے رقبوں کو، ہمارے پودوں کو، درختوں کو بارش کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائیے، بارش کی دعا کیجیے۔ وہاں نبی علیہ السلام کی کتابت، وہاں آپ کا انداز تکلم، وہاں آپ کا اخلاق، وہاں آپ کی نرمی، کیا ہی نبی علیہ السلام کا صبر اور تحمل ہے۔ ایک بندہ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے اور درمیان کے اندر صحابی آ کر روک دیتا ہے، کہتا ہے کہ دعا کیجیے۔ اسی وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو ایک طرف رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اتنے لمبے کر کے اٹھائے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی بغل کی سفیدی ہمیں نظر آ رہی، اتنے لمبے کر کے ہاتھ اٹھائے اور نبی علیہ السلام نے دعائیں کرنا شروع کر دی، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اتنی تیز کڑاکے کی دھوپ نکلی ہوئی تھی، اتنی تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام نے دعا کی، جمعہ ختم ہوا، بادل بن بھی گئے اور بارش آ گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر، اور پھر بارش اتنی آئی، اتنی آئی، اتنی آئی، ایک جمعہ شروع ہوئی اور دوسرے جمعے تک بارش رہی۔ تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، پورا ہفتہ میں انتظار کرتا رہا آپ کا، ایک ہفتہ بیت گیا ہے، وہی ہفتے کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ یہودی عیسائیوں کے ہاں، ہمارے ہاں کیا ہے، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، پورا جمعہ میں انتظار کرتا رہا۔ اسلامی کلچر کو اپنائیے، اسلامی تعلیمات کو رکھیے، جمعے کے ساتھ تعارف کروائیں لوگوں کو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہفتہ اتوار تو یہودی عیسائیوں کے ہاں، تو ایک جمعے سے شروع ہوئی، دوسرے جمعے تک وہی صحابی، وہی دیہاتی، پھر مسجد نبی، پھر اللہ کے رسول کا کتاب، اللہ کے رسول کا جمعہ، نبی علیہ السلام کتاب فرما رہے ہیں، جمعہ کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے، دوبارہ آ گئے اللہ کے رسول، اب تو بارش کی کثرت ہو گئی، اب تو بارش کی کثرت ہو گئی، راستے بند ہو گئے، مویشی چل نہیں سکتے، پودوں کے اندر پانی زیادہ ہو گیا، فصلوں کے اندر پانی زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ بارش کو روک۔ نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، پہلے بارش مانگتے تھے، اب روکنے کی بات کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس طرح اشارہ کیا اور انگلی کے ساتھ، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الودیۃ والشجرہ والابدیہ، اے اللہ ان بادلوں کو لے جا، اشارہ کر رہے ہیں اللہ بادلوں کو لے جا، پہاڑیوں کو ضرورت ہے، درختوں کو ضرورت ہے، صحراؤں کو ضرورت ہے، چٹانوں کو ضرورت ہے، وہاں پر اللہ ان کو لے جا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے جیسے اللہ کے رسول اشارہ کرتے گئے، بادل ویسے ویسے وہاں سے جاتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے لاڈلے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں۔ تو بارش نہ ہو تو کٹھے مل کر دعا کریں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بارش کثرت کر جائے، کٹھے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روکنے کی دعا کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور بارش کے اندر حکم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، نماز کا حکم کیا ہے؟
بارش کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بارش ہو اور بارش کی کثرت ہو، گھر سے مسجد تک نہ آ سکو اور راستے بالکل تنگ ہو جائے، بارش اتنی کثرت تعداد کے اندر ہو جائے کہ تمہارا آنا محال ہو جائے مسجد کی طرف، تو پھر سنو، پھر نماز تم اپنے گھروں کے اندر ادا، پھر نماز تم اپنے گھروں کے اندر ادا کرو۔ مؤذن کیا کہے گا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد صلو فی رحالکم، صلو فی رحالکم، یا دوسرے الفاظ ابو داؤد کے صلو فی بیوتکم، صلو فی بیوتکم، جو آنا چاہتا ہے آ جائے اور جو نہیں آنا چاہتا وہ اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرے۔ یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اب اس چیز کا بہانہ بنا کے آپ کے پاؤں کے نیچے ٹف ٹائر لگی ہوئی ہے، روڈ اچھے بنے ہوئے ہیں، کسی قسم کا آپ کا بہانہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ کہیں کہ بارش کا پانی ہے میں نہیں جا سکتا۔ آپ کے پاس آپ کی ڈیوٹی کے لیے جانے کے لیے سر کے اوپر امبریلا اور چھتری بھی موجود ہوتی ہے۔ آپ کتنی بہترین سہولیات اپنے لیے مہیا کرتے ہیں۔ مسجد کی طرف آئے تو کہیں کہ حدیث ہے صلو فی بیوتکم، دنیا کے سارے کام آپ گھر سے باہر جا کر کر سکتے ہیں، اور نماز کے لیے آپ کہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ اور آپ نے توجہ کی کہ جو اذان دے رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ مسجد بھی تو کھڑا ہے۔ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ جو ہیں وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کیا مطلب کہ جو آنا چاہے گا نماز ہوگی مسجد کے اندر، یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، مسجد کا اسٹاف موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، وہ تو نماز پڑھے گی۔ بہرحال یہ بارش کے متعلق میں نے کچھ باتیں کی۔ آگے چلیے، دانیال علیہ السلام، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دانیال علیہ السلام وقت کے ایک نبی گزرے ہیں، انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ دانیال علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ترتس کے علاقے کے اندر سوس ایک شہر کا نام ہے، وہاں پر گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں پر بھیجا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تابوت باہر جنگل میدان کے اندر رکھا ہوا ہے، تابوت صندوق جس کے اندر میت جسد رکھا جاتا ہے، وہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے کہ یہ کیسا تابوت ہے اور اس کو باہر کیوں نکالا گیا ہے۔ اتنی دیر کے اندر مجمع بن گیا، لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے، کثیر تعداد کے اندر پورا شہر کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے اس تابوت کو آگے کیا اور وہیں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی، اے اللہ جب تک دانیال علیہ السلام موجود تھے تو دانیال علیہ السلام پوری قوم کو جمع کر کے تجھ سے بارش کی دعا کرتے تھے اور تو بارش برسا دیتا۔ اے اللہ اب دانیال کا جسم موجود ہے، جسد موجود ہے، ہم پوری قوم ان کا جسد، ان کا تابوت لے کر آئے ہیں، ہم پر بارش برسا، ہم پر بارش برسا۔ اب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے، سارا منظر دیکھ رہے، لیکن آپ ابھی سوس علاقے کے اندر نئے نئے آئے تھے، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے ان کو مزاج کو دیکھا، ان کے عقیدے کو پرکھا کہ یہ لوگ کس عقیدے کے مالک ہیں، تو پھر انہوں نے خط لکھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ بھئی یہاں پر تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، یہ تو لوگ جو ہے میت کا توسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، بارش مانگتے ہیں، اور وہ میت کسی عام شخصیت کی نہیں، دانیال علیہ السلام کی میت، ان کا وجود مبارک ہے، ہمیں کوئی بتائیں حکمت کے ساتھ ہم کیا کریں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط آیا تو آپ نے خط کا جواب دیا کہ آپ شہر کے اندر 13 قبریں کھودو، 13 قبروں کی کھدائی کرو اور شہر والوں کے سامنے کرو۔ 13 قبروں کی کھدائی کر کے جب شہر والے دیکھ لیں کہ 13 قبریں کھودی گئی ہیں، پھر خاموشی کے ساتھ سب کو اپنے اپنے گھر بھیجو۔ تمہارے ساتھ شورا کے جو لوگ ہیں، تمہارے ہم مزاج جو ہم نے مدینہ سے بھیجے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ رات کی تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر، بغیر کسی بندے کو اطلاع کیے ہوئے کسی ایک قبر کے اندر دانیال علیہ السلام کا تابوت رکھو۔ 13 قبروں میں سے کسی ایک قبر کے اندر تابوت رکھو۔
ایسا ہی کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک دیوار کے بالکل نیچے قبر بنائی گئی، اس کے اندر جو ہے اس کو رکھ دیا گیا تابوت کو، اور سب قبروں کو ایک جیسا ہی اوپر سے بند کر دیا، ایک جیسے ہی، کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو فرق محسوس نہ ہو کہ یہ عام قبر ہے، خالی قبر ہے یا دانیال علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس طرح جب بند کیا تو اس عقیدے کا کلا کما ہو گیا، یہیں پر یہ خاتمہ ہو گیا۔ بتانا کیا چاہتے تھے کہ ایسا نظریہ کسی بندے کی وجہ سے کہنا کہ بارش ہوتی ہے یا کسی ہستی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہمیں شریعت نہیں سمجھا، یہ عقیدہ شریعت نے نہیں سکھایا۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس پر چاہے، جتنی چاہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ ہے، اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنی چاہے بارش برسا سکتا ہے، اس کو رحمت بنا کر نازل کرے، اس کو عذاب بنا کر نازل کرے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ہم یہ کیا کہیں کہ آج قاری صاحب نے دعا کی تھی، ماشاءاللہ آج تو بارش ہوگی، اس کی دعا کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی دعا کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کی دعاؤں کی وجہ سے کیا ہونی ہے بارش؟ وقت کے نبی بارش مانگ رہے ہیں، اللہ نہیں دے رہا۔ صرف ایک ننھی سی جان، اس کے دماغ میں کتنی سی عقل ہوگی، اس کی عقل میں کتنا سا عقیدہ ہوگا، اس عقیدے کے اندر اللہ کی کتنی سی پہچان ہوگی، زمین کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، ٹانگیں آسمان کی طرف بلند کی ہوئی ہیں، وقت کا بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام پوری قوم کو لے کر جا رہے ہیں اور بارش کی دعا کرتے ہیں۔ آگے دیکھا چونٹی لیٹی ہوئی ہے اور اللہ سے کہہ رہی ہے، انی خلق من خلق اللہ، میرے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں تو بارش کی ضرورت ہے، بارش برسا۔ سلیمان نبی نے وہیں پر روک کر مسکرائے اور کہا کہ دیکھو اس کو کتنا پیارا انداز آتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ نہیں قبول کی تو وقت کے نبی کی قبول نہیں کی، قبول کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے تو چونٹی کی بھی سن لیتا ہے، چونٹی کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو سلیمان نبی نے کہا کہ واپس چلو بھائی، واپس چلو، ایک مخلوق اللہ کی اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس کی چاہے سن کر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ بارش کی دعا کر۔ آپ نے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ بندہ کہتا ہے امیر المومنین بارش کی دعا کریں، بارش کی، میں بارش کی دعا کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ چپ ہو جا، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کو تم دھو لو، میں آسمان سے بارش کو نازل کر دوں۔ گناہ ختم ہوں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی، گناہ مٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو اتنی دیر کے اندر بارش آنا شروع ہو گئی، بارش اتنی برسی، امیر المومنین باہر نکل آئے اور بارش کے اندر دعا کر رہے۔ وہ بندہ پھر دوڑتا ہوا آیا، بس کیجئے، قط یا عمر، عمر بس کیجئے، بارش کی بس کیجئے۔ آپ غصے میں آئے، وہی حق یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے افسوس ہے تمہارے اوپر، میں کون ہوتا ہوں، عمر کون ہوتا ہے بارش کو روکنے والا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے جتنی چاہے بارش برسا دے اور جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو روکے۔ میں کون ہوتا ہوں بارش برسانے والا؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بارش کو روکو؟ میں کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ میں بارش کو روک پاؤں، یا بارش کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ میری دعاؤں کی وجہ سے بارش آئی ہے، یا میں کہوں کہ میں روکوں گا تو بارش رک جائے۔ ایک اور حدیث سنیے صحیح بخاری کی، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کیجیے۔ نبی علیہ السلام ایک غزوہ کے اندر، بیٹا چپ ہو جاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے اندر تھے، خیبر کا غالباً موقع تھا۔ آپ علیہ السلام رات کو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے، آپ نے پڑاؤ ڈالا، رات کو بارش ہو گئی، صبح نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات کی جو بارش برسی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی ہے، اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کفر کی گھاٹیوں میں اتر گئے، اور کئی لوگ اس بارش کی وجہ سے ایمان کے آخری درجے تک پہنچ گئے۔
اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے. صحابہ کرام سوال کرنے لگے اللہ کے رسول کیسے ہوا؟ بارش کی وجہ سے ایمان سے خالی، بارش کی وجہ سے ایمان کا درجہ اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ہی میں سے کچھ لوگوں نے یوں کہا، جب بارش ہوئی تو تم میں سے لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے. اور تم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے کہنے لگے مطرنا بنوعی کذا و کذا کذا و کذا، فلانا ستارہ نکلا تھا اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلانا ستارہ چلا گیا تھا اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس ستارے کی وجہ سے بارش رکی ہے. گویا کہ ان کا عقیدہ اللہ پر چھوڑ کر ستاروں پر بن گیا تھا. وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے بارش ہوئی ہے تو وہ ایمان کے آخری اور اعلیٰ درجے تک پہنچے. یہاں پر میں آپ سے گزارش کروں، بارش ہو رہی ہو اور آپ کو امی جان بولے کہ آپ جائیں اور سبزی اور ٹماٹر لے کر آئیں، اور آپ سبزی فروش کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ آج بڑی بارش کرا رکھی، بڑی بارش کرا رکھی، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے کس کو اختیار کیا ہے؟ آپ چینی لینے کے لیے گئے تو 160 روپے کے اوپر اپنا عقیدہ برباد کر کے آئے. آپ چائے کی ایک پتی لینے کے لیے گئے تو آپ نے دکاندار کو یہ کہہ دیا کہ آج بارش کرا رکھی. آپ کو دوست کال کرتا ہے گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے، یار تو نے تو بارش بڑی کرا رکھی، یار تو نے تو گرمی بڑی کرا رکھی، بھائی گرمی کچھ حل کی کر. یہ کون ہے مخلوق ہے اللہ کے سامنے؟ یہ بالکل کمزور اور ضعیف ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ خام ذات کے اندر بھی اپنے عقیدے کو برباد نہ کرے. کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جہاں جہاں پر جس جگہ پر بھی بارش کی ضرورت ہے، بوند کے قطروں کی ضرورت ہے، اللہ وہاں پر بران رحمت عطا فرمائے، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ہٹا لے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.